غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں، وہ کہتے ہیں قربانی واجب نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی جو غیر مقلدین کے مسلک کے بانی ہیں، وفات ان کی 320 ہجری میں ہے، وہ فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں اضحیہ یعنی قربانی میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ، مگر مذہب صحیح محقق یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں، باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر یہ سنت و معروف، باب ہے قربانی کے سنت ہونے کے بیان میں، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور معروف ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب ہے۔ نمبر 1 امام بخاری نے باب قائم کیا اور لفظ سنت استعمال کیا۔ نمبر 2 عبداللہ بن عمر کا نام لیا کہ وہ فرماتے ہیں سنت ہے، لہذا قربانی کرنا سنت ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات سمجھے کہ امام بخاری جو ابواب قائم کرتے ہیں یہ امام بخاری کی فقہ ہوتی ہے، یہ امام بخاری کا مسئلہ ہوتا ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہوتا ہے۔ حضرت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں قال جمع من الائمہ فقہ البخاری فی تراجمہ باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاء۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ان کے تراجم میں موجود ہے، یعنی امام بخاری جو سرخی قائم کرتے ہیں، باب کا ترجمہ قائم کرتے ہیں، وہی امام بخاری کا مذہب اور امام بخاری کی فقہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام بخاری کی فقہ ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، تو یہ فقہ بخاری ہوئی، تو غیر مقلد تو تقلید کے قائل ہی نہیں ہے، وہ امام بخاری کی بات کو بطور دلیل کے کیسے پیش کر سکتے؟ یہ تو وہ پیش کرے جو تقلید کا قائل ہے نا، تو جب تم مقلد ہی نہیں ہو تو تم نے امام بخاری کی بات کو کیسے تسلیم کیا؟ تم تو امتی کی بات کو ماننا تقلید کہتے ہو، اور تقلید کو تم شرک کہتے ہو، آپ اس کو بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر کوئی ہمارے خلاف بھی پیش نہیں کر سکتا بھی تم تو مقلد ہو، تم تو مانو، کیوں؟ ہم مقلد تو ہیں لیکن امام بخاری کے نہیں، امام ابو حنیفہ کے ہیں، تو ہمارے خلاف تو اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لفظ کو غیر مقلد اپنے حق میں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، نہ ہمارے خلاف پیش کر سکتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے مقلد نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ باقی جو یہ کہا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی یہ سنت، غیر مقلد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اپنے موقع پر بطور دلیل کے نہیں پیش کر سکتے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے ہاں صحابہ کرام کا قول حجت ہی نہیں ہے، تو کیسے پیش کریں گے؟ دیکھیں نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی، ان کی وفات ہے 1307 ہجری، یہ التاج المکلل میں فرماتے ہیں وفعل الصحابی لا یصلح للحجہ، صحابی کا فعل حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح بدور الاحلہ باب در بیان وضو میں کہتے ہیں زیرا کے کردار صحابی حجت نہ باشد اگرچہ بصحت رسد، صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں اگرچہ وہ صحیح طور پر ثابت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بدور الاحلہ باب در بیان اعتکاف میں کہتے ہیں بآنچے مقوع بر با صحابہ است درا حجت نیس، یہ روایات جن میں ہے کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے بعض صحابہ سے موقوفاً مروی ہے اور ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی صحابی حجت نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح میاں محمد نذیر حسین دہلوی وفات 320 ہجری فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں قول صحابہ حجت نیست، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں رابعاً یہ کہ ولو فرض نہ، تو یہ حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرماتی ہیں اور فہم صحابہ حجت شرعی نہیں کما ثبت فی الاصول، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جس دور میں ہم ہیں اس دور میں آج اللہ کے نبی ہوتے تو عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے،
تو میاں نذیر حسین کہتے ہیں حضرت عائشہ کا اپنا فہم ہے اور صحابی کا فہم حجت نہیں ہوتا۔ نواب نور الحسن خان وفات 1336 ہجری، یہ عرف الجادی باب در بیان نماز جماعت و امامت میں لکھتے ہیں، حدیث جابر دری باب قول جابرس و قول صحابی حجت نہ باشد، یعنی حضرت جابر جو فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ حدیث اکیلے کے بارے میں ہے، یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اکیلے کے بارے میں ہے، انہ اذا کان وحدہ، کہتے ہیں یہ حضرت جابر کا قول ہے، اور جابر چونکہ صحابی ہیں تو صحابی کی بات حجت نہیں ہوتی۔ اچھا، عرف الجادی باب در بیان نماز وسطیٰ میں کہتے ہیں اقوال صحابہ حجت نیست، صحابہ کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ اسی طرح عرف الجادی کتاب در بیان سیام میں لکھتے ہیں حجت بآثار صحابہ قائم نیست، آثار صحابہ کو دلیل شرعی نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح عرف الجادی باب در بیان فوات و احصار میں لکھتے ہیں یہ بات اصول میں طے ہے کہ صحابی کا قول دلیل شرعی نہیں ہے۔ مولوی محمد اسماعیل سلفی فتاوی سلفیہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ عموماً اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل یعنی ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنا سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت میں مشہور ہے، اور جب انہیں داڑھی مٹھی پر کاٹ دی کہتے ہیں یہ ان کا اثر سنت کے خلاف ہے، یہ ان کا اثر سنت کے خلاف ہے۔ کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین کے ہاں تو جب یہ بات طے ہے کہ اقوال صحابہ فعال صاحب حجت نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور دلیل کہ وہ کیسے پیش کر لیتے۔